حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار شخص ایسے ہیں جن پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ نہ ان کو جنت میں داخل کرے گا اور نہ ہی انہیں جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ نہ وہ لوگ جنت میں جائیں گے اور نہ جنت کی نعمتیں ان تک پہنچ سکیں گی۔ وہ چار شخص کون ہیں؟ فرمایا کہ اربعۃ حق علی اللہ، چار لوگوں پر اللہ کا حق ہے، ان لا یدخلہم الجنہ، تاکہ وہ انہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا، ولا یذیقہم نعیمہا، اور نہ ہی جنت کی نعمتیں ان کو عطا کرے گا۔ مدمن الخمر، پہلا شخص وہ یہ ہے کہ جو شرابی ہو، مدمن الخمر، شراب نوشی کرنے والا، اور پھر دوسرا وآکل الربا، سود کھانے والا، اور پھر تیسرا وآکل مال الیتیم، یتیم کا مال نہ حق کھانے والا۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر یہ دیکھا جائے، آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، بزرگ ہیں، دانا بھی ہیں، آج کل جو رواج ہے وہ یہ ہے کہ اگر مورث مرنے والا جو ہے، جس کی زمینیں ہیں، جس کا سارا مال ہے، اس کی اولاد کو آگے تقسیم ہونا ہے، باپ کہہ لیں، باپ فوت ہو گیا، باپ کے فوت ہونے کے بعد، انتقال کر جانے کے بعد بھائی جو ہیں وہ اپنی بہنوں کو یہ کہتے ہیں کہ میری بہن تو نے تو اپنے گھر چلے جانا ہے، تمہاری شادی ہو جانی ہے، اگر تمہارے حصے میں یہ زمین کا اتنا ٹوٹا آیا ہے، حصہ آیا ہے، یا اتنے پیسے آئے ہیں، تو ان پیسوں کا، ان زمین کا کیا کرے گی؟ تو ایسا کر، یہ پیسے جو ہیں، یہ زمین کا جو حصہ ہے یہ ہمیں دے دے، تمہارے تو کام نہیں آنا، تم نے اپنے گھر چلے جانا ہے، اپنے شوہر کے پاس چلے جانا ہے، تو یہ مال ہمیں دے دے۔ تو یہ ایسا کرنا سخت گناہ ہے اور ناجائز ہے، کیونکہ جس کام کی شریعت نے اجازت نہیں دی وہ کام آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ اس بہن کی حق تلفی کیوں کرتے ہیں؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم مارتے ہیں، ہمیں حصہ وراثت سے زیادہ ملا ہے، پھر بھی ہم نے اس 50,000 20,000 روپے جو ہمارے بہن کے حصے میں آ رہا ہے اس کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ لیکن لالچ ہے، حرص ہے انسان کے اندر، وہ کہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے مال زیادہ سے زیادہ میں اکٹھا کروں۔ انسان حریص ہے، جب وہ دعا مانگتا ہے تو دعا بھی وہ مانگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے جلدی جلدی وہ ساری نعمتیں عطا کر دے جو میں نے تم سے مانگی ہیں۔ جو بندہ ہے، انسان ہے، وہ اپنی سوچ اور فکر کے حساب سے مانگتا ہے، اور اللہ احکم الحاکمین ہے، وہ اپنی حکمت سے عطا فرماتا ہے۔ ہم اپنا فائدہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس دنیا میں ہمارا فائدہ ہو جائے گا، لیکن اللہ جو ہے وہ ہمارا دنیا کا بھی فائدہ دیکھتا ہے اور آخرت کا بھی فائدہ دیکھنے کے بعد تب جا کر ہماری وہ دعا کو قبول کرتا ہے اور وہ نعمت ہمیں عطا کرتا ہے۔ دعا ہر ساری جو مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، اگر وہ دنیا میں اس کا آپ اثر نہیں دیکھتے تو بروز قیامت ان دعاؤں کا اثر آپ ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ یہ میرا موضوع نہیں، میں اپنی بات کی طرف آؤں گا۔ فرمایا کہ سود خور، اور پھر یتیم کا مال کھانے والا، اور پھر چوتھے نمبر پر فرمایا کہ وآکل الوالدین، اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ یہ وہ اشخاص ہیں، وہ شخص ہیں جنہیں اللہ جنت میں نہیں داخل کرے گا اور جنت کی نعمتیں بھی نہیں عطا کرے گا۔